الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ النساء کی آیت نمبر 122 کی تلاوت آپ احباب نے سماعت فرمائی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت چند ایک گزارشات انتہائی مختصر۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پچھلی آیات جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اس میں وعیدیں تھیں ان لوگوں کے بارے میں جو کفار ہیں، وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کے لیے یہ وعیدیں تھیں۔ اور وعید کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈرایا جانے والا حکم۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کی بات ماننے والے ہیں، ہمیشہ اس کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ انہوں نے وہاں ہی اپنا وقت گزارنا ہے۔ مگر اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اب آمنو کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آمنا آمنا آمنو، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے آمنو یہ جمع ہے، اور جمع کا لفظ دو سے زائد افراد کے اوپر بولا جاتا ہے۔ آمنا یہ واحد ہوا، آمنا یہ تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آمنو یہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ تا صبح قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان والا ہے۔ ایمان کیسے کہتے ہیں جی؟ لا یؤمن احدکم، اس کی مزید آگے تشریحات میں اگر چلے جائیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان والا ہے ہی وہ ہے کہ جو سارے لوگوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، سب چیزوں سے بڑھ کر کے محبت مصطفیٰ میں گم ہو جائے تو وہ ہے ایمان والا۔ یہ ایمان والوں کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس کے دل میں اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، جمیع لوگوں سے بڑھ کر اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ مومن تو ہے ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اولاد کی محبت اسے زیادہ ہے، اپنے والدین کی محبت زیادہ ہے، یا دیگر اور محبتوں میں گم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے اس کے دل میں، تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہے ہی ایمان والا وہ شخص جو ساری چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ تو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہر ایک آداب یہ انسان کو پسند آتی ہے، یعنی کہ جس کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، اس کی ہر ایک چیز کو بھی وہ اپناتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے صرف زبانی تعلق قائم کیا ہوا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، مگر ہمارا کریکٹر، ہمارے اعمال وہ اگر ہم جھانکیں اپنی زندگیوں میں تو اس میں ساری کی ساری غیروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اگر آپ مزید اس کو آگے چل کے دیکھیں تو ہمارے تمام وہ رسم و رواج ہیں، یعنی کہ اس کو اگر آپ یوں دیکھ لیں کہ ہماری زندگی سنورنے کے لیے جو ہمیں راستہ بتایا گیا تھا وہ سنت مصطفیٰ تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے چلنا ہے تو وہ کامیابی ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہماری شادی بیاہ کے رسومات ہوں یا جیسے بھی ہوں وہ ہم نے اپوزٹ کر دیے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو فوتگیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو پروگرام کیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کھانا جو ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، کھڑے ہو کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔
حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا روٹی جو ہے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کھائی جائے، یعنی کھانا بیٹھ کے کھایا جائے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی وہاں کھڑا ہے، کسی کے کپڑوں کے اوپر پانی گر رہا ہے، کسی کے اوپر سارا، یعنی کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم کریں گے تو وہ مہمان کی تکریم ہوگی۔ مہمان آیا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ نے وہاں روٹی سجا دی ہے جی، وہ وہاں سے لے بھی رہا ہے اور کچھ چیزیں گر بھی رہی ہیں اور اس طرح اسراف ہو رہا ہے، وہی چیز آپ وہاں پہ سیپریٹ رکھیں، زمین کے اوپر دسترخوان سجائیں، اس کے آگے ہر ایک چیز رکھیں، تو یہ بہتر ہے کہ یا وہ طریقہ بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے کھانا کھانے تک کی تمام چیزیں بتا دی ہیں، مگر ہم نے ساری غیروں کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا، یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور کرتے کیا ہیں جی، عامل الصالحات، اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جب بھی سوچ اور فکر کرتے ہیں اچھائی کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ ہر وقت اچھا سوچتے ہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں، اور معاشرے کے ہر ایک فرد کے لیے ان کے ذہن میں اچھائی ہوتی ہے، کبھی وہ برائی کی طرف نہیں جاتے۔ اچھائی کیا ہے جی؟ ہر ایک کا بھلا چاہنا، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر آپ فائدہ نہیں دے سکتے ہو نا کسی کو، تو کم سے کم اس کو نقصان نہ دو کسی بھی صورت میں، اچھے اعمال کی طرف بڑھو، اور ہر وہ شخص جو اچھے اعمال کی طرف بڑھتا ہے، اعلان ہے کس کا؟ اللہ کا، سندخلہم جنات، ہم داخل کریں گے اسے، سندخلہم، ہم ضمیر کا مرجع آمنو ہے، ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر وہ شخص جو مومن ہوا، ہر وہ شخص اعمال صالحہ کی طرف بڑھنے والا ہوا، ہر وہ شخص جو اچھائی سوچنے والا ہوا، سندخلہم، ہم داخل کریں گے، ہم، اسے سے مراد ہے کہ وہ شخص جو ان اعمال کی طرف بڑھتا ہے، کہاں داخل کریں گے جی؟ جناتن، باغات میں۔ جنت کا معنی ہوتا ہے باغات، ہر طرح کی وہاں پہ چیز میسر آتی ہے۔ اگر باغ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں ہر چیز ملتی ہے، ہر قسم کا درخت ملتا ہے، ہر قسم کے پھول ملتے ہیں، ہر ایک چیز آپ وہاں پہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی باغ میں آ چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنات، یہ تو ہمارے دنیا کے باغات ہیں نا، تو وہ یہاں دنیا کی چیز کو آخرت کے باغات میں کمپیریٹیو ہم کریں تو وہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وہاں کی ہر شے اعلیٰ ہے، وہاں کی ہر ایک چیز کا ذائقہ بھی اور وہاں کی ہر ایک چیز کا ٹیسٹ بھی جدا گانا ہے، یہاں کی چیز اور وہاں کی چیز میں جدا گانا فرق ہے۔ سندخلہم، ہم داخل کریں گے جی، کس کو جی؟ ایمان والوں کو، جنات تجری، باغات میں، تجری، جہاں پہ بہتی ہوں گی، بہنا کسے کہتے ہیں جی؟ وہاں پہ ہر قسم کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی وہاں پہ شہد کی نہریں آپ کو میسر آئیں گی، وہاں پر پانی کی نہریں میسر آئیں گی، ہر وہ شے جو مشروبات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہاں پر جنات تجری، وہاں پر ان باغات میں بہتی ہوں گی، من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ انہار کہتے ہیں نہر کو، ایک تو ویسے پانی ہوتا ہے، تو نہر کا پانی جو ہوتا ہے وہ عموماً عام جو گھروں میں پانی میسر ہوتا ہے، حوض میں ہوتا ہے، اس سے کہیں اس کی لمٹ بھی بڑی جو ہوتی ہے اور اس کی یعنی کہ مقدار بھی وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ تصور نہیں ہوگا کہ یہاں کی کوئی چیز ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو قلت ہو جاتی ہے، اب آٹے کی قلت بن گئی، اب پانی نہیں ہے، اب گیس نہیں ہے، اب فلاں نہیں ہے، اب قحط پڑ گیا جی۔ وہاں پہ لفظ قحط کا تصور ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور ہر ایک شے کو، ہر ایک بندے کو جو ایمان والا ہوگا وہاں پہ انٹری ہو جائے گی، ہر چیز اس کی دہلیز کے اوپر اسے میسر آئے گی، اسے کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا۔ ابھی جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہش آ گئی ہے جو میں نے شہد کے ساتھ کھانا کھانا ہے، یا مجھے شہد کا ذائقہ چاہیے، اب فقط خیال آیا اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، وہ چیز اس کے آگے ایسے، جیسے ویٹر آپ ہوٹل میں چلے جائیں آرڈر کرتے ہیں تو وہ 10 20 25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد کبھی وہ بھول بھی جاتا ہے، دوبارہ اسے ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے، مگر وہاں پر ابھی خیال آیا آپ کے دل میں، دماغ میں، وہ چیز آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یعنی کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں، اس امتحان گاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے اور وضع کردہ طور طریقے اپنائے، وضع کردہ طور طریقے اپنائے۔ یہ نہ ہوا کہ غیروں کے سارے طریقے اس نے اڈاپٹ کر لیے کہ فلاں ایسے کرتا ہے ہم بھی کریں، فلاں کو چھوڑ دیں، آپ سنت مصطفیٰ کے اوپر آ جائیں۔ یہ مت سوچیں کہ وہ کیسے کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے، ہم کیسے کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کیا کہے گا۔
ان سارے چکروں سے باہر آ کر جب آپ سنت مصطفیٰ کو زندہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دور ہوگا جو افراتفری کا دور ہوگا، اس میں جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ کوئی بھی سنت آپ لے لیں، مسواک کی سنت آپ لے لیں، یعنی کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو سنتیں ہیں، کسی ایک کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو فرمایا جی وہ جنت ہوگی جہاں پہ ہر ایک چیز ملے گی، خالدین فیہا ابدا، یہ نہیں کہ 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب وہاں پہ تو موت ہے کوئی نہیں، وہاں پہ 40 سال کی جوانی میسر آئے گی، اور جو 40 سال کی جوانی میسر آئے گی 50 سال بعد بھی آپ کی زندگی وہی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ پہلے بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر جوانی کے بعد جو ہے آہستہ 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 اس کی زندگی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، بالوں کی سفیدی آ جاتی ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ منہ سے بات کرتا ہے، ماں سوائے جو گھر کے افراد ہیں اس کے علاوہ اس کی بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ جاتی ہے، کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اگر اس کا وزن آدھا کلو ہے تو وہ بھی اٹھا نہیں۔ یہ انسان کی حالات ہیں نا، وہ بھی بچپن میں تھا، لڑکپن تھی، جوانی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ 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 اس کی زندگی ڈالنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنوں ہی کو نہیں پہچان سکتا، یعنی کہ وہ لوگ جو کراس کر چکے ہیں 80 85 یا اس سے اوپر، ان کے اپنے ہی پوتے، اپنے ہی گھر کے افراد گھر میں ہوں تو وہ بار بار پوچھیں گے یہ مہمان کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کتنے دن رہیں گے۔ یعنی اس طرح کے بعض افراد ہوتے ہیں کہ وہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا خیال کریں، کب آئے ہیں، کب جائیں گے۔ تو ہوتے ہیں ان کے گھر کے افراد ہیں، کہیں ان کے پوتے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو انسان وہ چیزیں بھول جاتا ہے۔ مگر وہاں پہ کیا ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہر ایک کو جو جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، یہ ہوگی 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، پرمنٹ اس کے لیے ساری چیزیں جاری ہو جائیں گی۔ وعد اللہ حقا، بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں الاٹ کر رہے ہیں جنت میں ساری کی ساری نعمتیں، یہ وعدہ ہے ہمارا، ہم یہ کہہ رہے ہیں تمہیں۔ کوئی شخص کہہ دے جی یہ چیز آپ کی ہو، ممکن ہے 10 دن بعد پھر جائے کہ ہے جی میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، دے تو دی تھی جلد بازی میں، مگر اب میں آپ سے واپس کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ دینے کے بعد وہ آپ سے وہ چیز واپس لے بھی سکتا ہے۔ وعد اللہ حق کا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اور ہمارا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا، ہمارا وعدہ سب سے بڑا سچائی والا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے سارے حروف اگر ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، خدا کی قسم اس کی باتیں اس حد تک دل کے اوپر لگنے والی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ قرآن مجید ہی کو پڑھتا رہوں۔ یہ وہ کتاب ہے بارہا دفعہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارا دل کی چاشنی ختم نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے بارہا دفعہ اس کو پڑھتا رہوں، پھر اس سے فیض حاصل کرتا رہوں اور اس کے فیض کو آگے پہنچاتا رہوں۔ یہ قرآن مجید کا فیض ہے، اور یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر انعام ہے کہ ہر ایک چیز قرآن کھول کے بتا رہا، کسی چیز کو قرآن نے پوشیدہ نہیں رکھا۔ حقوق اللہ کی طرف چلے جائیں، حقوق العباد کی طرف چلے جائیں، علم المیراث کی طرف چلے جائیں، ہر ایک چیز قرآن مجید قرآن رشید نے ہمارے لیے کھول کے بیان کر دی ہے۔ کرنا کیا ہے، ہم نے بات سننے کے بعد ہم نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکے۔ انقلاب کا معنی ہے چینجنگ لا سکے۔ آج ہم اگر برائی کی طرف گامزن ہیں، کسی عالم دین سے بات سننے کے بعد ہمیں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، وہ تو صرف بتا سکتا ہے نا، کوئی بھی عالم دین وہ صرف آپ کو بتا سکتا ہے، وہ آپ کو آپ کی ان چیزوں یا برائیوں سے ہاتھ پکڑ کے منع تو نہیں کر سکتا، وہ صرف بتائے گا آپ کو۔ استاد کا بھی کام یہی ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ صرف اولاد کو نصیحت کرتے ہیں۔ آگے بعض اولاد نصیحت پہ عمل کر لیتی ہے، اور بعض نافرمان بارہا دفعہ نصیحت کرنے کے بعد بھی اپنے باپ کا حکم نہیں مانتی، تو وہ پھر فرمان یعنی کہ وہ نصیحت نہ ماننے والی اولاد نافرمان کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اور سارے انعامات ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے، اپنی منمانیاں کریں گے، تو ممکن ہے یہ ساری نعمتیں ہم سے چھن جائیں۔ یہ نعمتیں جب ہم سے چھن جائیں گی تو وہاں پر پھر یہ لفظ کہہ دینا بیکار ہوگا، کاش ہم دنیا میں یہ کام کرتے۔ یہ لفظ کاش وہاں کہنے کی بجائے یہاں کہنا ہمارے لیے مناسب ہے۔
اگر وہاں کہیں گے کہ کاش ایسا ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہی لفظ یہاں پر ہم ہر روز اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں سونے سے پہلے کہ کاش آج کا دن میرا اچھا گزر جاتا، کاش آج میرے ان ہاتھوں سے کسی میرے بھائی کو تکلیف نہ ہوتی، کاش آج میرے ان ہاتھوں سے کوئی فائدہ حاصل کر لیتا۔ یہ سارے لفظ کاش آج ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں کہنا بے فائدہ ہوگا۔ جو کہا گیا خالق عز و جل ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فیض قرآن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔